अस्सलाम वालेकुम। मैं अतिया परवीन GJC गर्ल्स संगारेड्डी JL इन इकनॉमिक्स आज आपको इकनॉमिक्स सेकेंड ईयर फर्स्ट चैप्टर से एक नया मौजू पढ़ाऊँगी, माशी तरक्की को फ़रोग़ देने वाले अवामिल। माशी तरक्की को फ़रोग़ देने वाले अवामिल, इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मुख्तस है। चलिए शुरू करते हैं। माशी तरक्की को फ़रोग़ देने वाले अवामिल, फैक्टर्स प्रमोटिंग इकनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की को दो किस्म के अवामिल मुतासिर करते हैं। एक तो है माशी अवामिल और दूसरा है गैर माशी अवामिल। माशी अवामिल में देखिए इकनॉमिक फैक्टर्स, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में माशी अवामिल अहम रोल अदा करते हैं। इसमें देखिए आप असल का ज़ख़ीरा और इज्तिमाई असल। असल का ज़ख़ीरा यानी कि मशीनरी आलात व औज़ार में मुसलसल इजाफ़ा करना, और इसके साथ साथ इज्तिमाई असल यानी कि मशीनरी के जो बहुतात है उसमें मुसलसल इजाफ़ा। किसी भी वक्त तेज़ रफ्तार तरक्की करने में ये क्या है, दोनों मदद देते हैं। इसके अलावा फ़ाजिल ग़िज़ाई अजनास यानी कि मुल्क की जो ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरियात है उसको मुकम्मल करने के बाद जो ग़िज़ा फ़ाजिल रहती है इसे हम फ़ाजिल ग़िज़ाई अजनास कहते हैं, जिससे इस ग़िज़ाई अजनास की बरामद की जाती है, एक्सपोर्ट किया जाता है बैरूनी ममालिक को। तो इस तरह बैरूनी तिजारत को यहाँ पर फ़रोग़ हासिल होता है। वाफर पैदावार से शहरी आबादी को मदद मिलती है। इसके अलावा जो ज़ायद पैदावार होती है इससे शहरी इलाक़ों की आबादी की ज़रूरियात की तकमील होती है। माशी तरक्की में माशी अवामिल इस तरह कारआमद हैं। पहला है तश्कील असल, कैपिटल फॉर्मेशन। तश्कील असल में इजाफ़े से माशी नमू में इजाफ़ा होता है। अगर मशीनरी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा तो इससे क्या होगा, पैदावार में इजाफ़ा होगा। जब पैदावार में इजाफ़ा होता है तो इससे माशी नमू में इजाफ़ा होता है। माशी तरक्की की राह में सरमाए की कमी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर कम सरमायाकारी की जाएंगी तो इससे पैदावार में कमी वाक़ई होगी, जिससे माशी तरक्की में रुकावट होती है। जब तक तश्कील असल में इजाफ़ा ना हो किसी भी मुल्क का माशी निज़ाम तरक्की नहीं कर सकता। तो लिहाजा असल में मुसलसल इजाफ़ा किया जाना चाहिए। किसी भी मुल्क को तरक्की हासिल करने के लिए असल हासिल निस्बत द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो में इजाफ़ा करना ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि ये असल हासिल निस्बत या द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। इसकी मिसाल इस तरह है, देखिए अगर मशीन या असल की 4 इकाइयाँ पैदावार की 1 इकाई एक मुद्दत में पैदा करती हैं, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक साल में मशीन की 4 इकाइयों से यानी 4 मशीनों से पैदावार की 1 इकाई पैदा की जा रही है, तो इसका जो निस्बत होगा 4:1। तो इस तरह देखिए असल हासिल निस्बत क्या रहेगी, यहाँ पर 4:1 रहेगी। उसी तरह दूसरी मुद्दत में देखिए अगर असल की 2 इकाइयाँ यानी कि 2 मशीनों से पैदावार की 1 इकाई पैदा की जा रही है, तो यहाँ पर असल हासिल निस्बत ICOR यानी द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 2:1 होगा। लिहाजा तश्कील असल की सालाना बढ़ोतरी जदीद टेक्निकी और मनसूबाबंदी सरमायाकारी पर मबनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले साल 4 मशीनों से पैदावार की 1 इकाई पैदा की जा रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से और तश्कील असल की बढ़ोतरी की वजह से यहाँ पर देखिए दूसरे साल में सिर्फ 2 मशीनों से पैदावार की 1 इकाई की गई। अब हम देखेंगे दूसरी वजह जो माशी तरक्की को फ़रोग़ देती है वो है कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेस।
قدرتی وسائل معاشی ترقی کے لیے ایک اہم وسیلہ ہے۔ کسی بھی معیشت کو متاثر کرنے والا اہم عامل کیا ہے؟ قدرتی وسائل ہے۔ قدرتی وسائل میں دیکھیے آپ زمین کا رقبہ، زمین کی نوعیت، جنگلات، دولت، اچھا دریائی نظام، معدنیات اور تیل کے ذخائر، اچھا خوشگوار موسم اور ماحولیاتی سسٹم داخل ہیں۔ معاشی نمو کے لیے قدرتی وسائل وافر مقدار میں ہونا لازمی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں ترقی پذیر ممالک میں قدرتی وسائل موجود ہے لیکن ان کا بہتر استعمال نہیں ہو رہا ہے یا کم استعمال ہو رہا ہے یا پھر غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کیا ہو رہا ہے؟ پسماندہ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں یہاں پر زرعی ڈھانچہ، ایگریرین اسٹرکچر۔ زرعی نظام میں دیکھیے معاشی ترقی حاصل کرنے میں کاشتکاری کے جدید طریقے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اگر زراعت میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی تو اس میں زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے زرعی نمو میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے زراعت کی قابل فروخت فاضل پیداوار۔ زراعت کی پیداوار جو دیہاتوں میں کی جاتی ہے، دیہاتوں میں جو زائد پیداوار ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ شہری آبادی یا بیرونی ممالک کی تجارت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، فروخت کی جاتی ہے، تو اسے ہم زراعت کی قابل فروخت فاضل پیداوار کہیں گے۔ دیہی آبادی کی غذائی ضروریات کے بعد جو زائد پیداوار ہوتی ہے وہ قابل فروخت فاضل پیداوار ہوتی ہے، جسے کیا کرتے ہیں؟ شہری آبادی کی ضروریات اور شہری صنعتوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور غذائی برآمدات کے طور پر استعمال میں لا کر آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ صنعتوں کے لیے صنعتوں کے لیے دیکھیں یہاں پر جو ضروریات ہے، جیسے مختلف قسم کے تیل تیار ہوتے ہیں، تو یہ مختلف بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے، جیسے مونگ پھلی کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، تل کا تیل ہے۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں؟ زراعت ہی سے حاصل ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح شہری صنعتوں کی ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیے دیہاتوں سے جو غذائی اجناس فاضل پیداوار ہو رہی ہے وہ شہروں کی ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہے، غذائی ضروریات کی۔ اس کے علاوہ جو ایکسٹرا غذائی اجناس رہتے ہیں اسے ہم دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے یہاں پر صنعتی ڈھانچہ، بڑی اوسط اور گھریلو صنعتوں کی ترقی کے لیے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کو اپنا کر جدید کاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس طرح معاشی ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو صنعتی ڈھانچے میں بڑی صنعتیں، اوسط صنعتیں اور گھریلو صنعتوں کو بڑھاوا دے کر معاشی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے، اور ان صنعتوں میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنا کر جدیدیت کے ساتھ معاشی ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ معاشی ترقی میں اب غیر معاشی عوامل کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں وہ دیکھیں گے ہم۔ انسانی وسائل کی ترقی، غیر معاشی عوامل میں سب سے پہلے کیا ہے؟ انسانی وسائل ہے۔ انسانی وسائل کسے کہیں گے ہم؟ انسانوں کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے، انسان کی اعلیٰ تعلیم پر اور صحت مند رہنے کے لیے طبی اخراجات جو کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کی فنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جو تکنیکی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور انسان کو صحت مند رہنے کے لیے ان کی غذا پر جو اخراجات کیے جاتے ہیں، اسے ہم انسانی وسائل پر سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ تو انسانی وسائل پر جتنی زیادہ سرمایہ کاری کی جائیں گی اتنا زیادہ جو سو ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ انسانی وسائل کیا ہے؟ معاشی ترقی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اشیاء کی تیاری کے لیے محنت کیا ہے؟ طاقت فراہم کرتی ہے۔ اگر محنت ہنرمند اور باصلاحیت ہو تو معاشی نمو اونچا ہوگا۔
یعنی معاشی نمو میں اضافہ ہوگا۔ ناخواندہ، بیمار، توہم پرست، نامعقول، غیر ہنرمند لوگوں کی پیداواری صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہاں پر دیکھیے، معاشی ترقی میں جو غیر معاشی عوامل ہے اس میں تکنیکی جانکاری اور تعلیم۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی معلومات میں اضافے سے افراد کی زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی معلومات میں اضافے سے افراد کی جو صلاحیتیں ہیں، ٹیکنالوجی کی جو فن ہنر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پیداواری کی جو صلاحیت ہے وہ افراد میں اضافہ ہونے سے پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سماجی تنظیم میں دیکھیے، افراد ترقی کی سرگرمیوں میں اسی وقت دلچسپی لیتے ہیں جب انہیں ترقی کے منصفانہ ثمرات ملنے کی امید ہو۔ حکومت کی جانب سے جو مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف سہولتیں جو فراہم کی جاتی ہیں، اگر یہ سہولتیں انصاف کے ساتھ نہ فراہم کی جائیں تو افراد کا کیا حکومت پہ سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ مختلف کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، اگر اس میں حقدار جو افراد ہیں ان کو ان کا حق نہ ملے بلکہ رشوت خوری کی بنا پر جو غیر حقدار ہیں ان کو اگر موقع دیا جائے تو اس طرح سماج کے اعلیٰ طبقے کو کیا ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو غریبی کی سطح پر ہیں جو حقدار ہیں انہیں ان کا حق نہیں ملنے سے کیا ہے سماج کے افراد کا حکومت پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، عام افراد حکومتی ترقیاتی پروگراموں میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتے، تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ حکومتی جو بھی پروگرامز ہیں اس میں انصاف کے ساتھ جو حقیقی حقدار ہیں انہی کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے، اب 2 کمروں پر مشتمل مکانات جو بے گھر افراد ہے ان کو دیا جانا چاہیے۔ اگر یہ 2 کمروں پر مشتمل مکانات جو آلریڈی مکانات رکھتے ہیں ان کو دیا جائے تو یہ ان کا حق نہیں ہوگا، تو جو بے گھر افراد ہیں ان کا بھروسہ کیا ہو جائے گا؟ حکومت سے اٹھ جائے گا، تو لہٰذا جو حقدار ہیں انہی کو ان کا حق ملنا چاہیے۔